امیران سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر قسم ہی نہیں بلکہ جھوٹی قسم کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جھوٹی قسم، بات بات پر قسم کھانا، سچی قسم کھانا، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، اس کی بھی مطلب ممانعت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو قول ملتا ہے کہ آپ نے نہ کبھی سچی جھوٹی کا تو خیر تصور نہیں تھا، آپ تو اللہ کے نیک بندے، یقیناً ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے دوست تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کروڑوں آپ کے چاہنے والے، آپ کے فالوورز ہیں شافعی حضرات، جن کو ہم شافعی بولتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام شافعی کو نہیں مانتے۔ ان کی فقہ ٹھیک ہے، ہم ان کی فقہ پر عمل اسی وقت کریں گے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی فقہ ہے اس سے تائید ملتی ہو، ورنہ ہم نہیں کریں گے عمل۔ تو یہ کہ انہوں نے نہ کبھی، آپ فرماتے ہیں نہ کبھی میں نے سچی قسم کھائی ہے نہ جھوٹی قسم کھائی ہے، قسم ہی زندگی میں ان کے بارے میں لکھا کبھی قسم ہی نہیں کھائی انہوں نے۔ تو بار بار لوگوں کی ہوتی عادت، تو اس سے بچنا چاہیے۔ رہی جھوٹی قسم، تو بہت خطرناک ہے۔ نیکی کی دعوت، یہ مکتبۃ المدینہ کی درس کتاب ہے جس کو پڑھ کر سناتے ہیں مسجدوں میں، اور فیضان سنت جلد دوسری کا ایک باب ہے، اس کے پیج نمبر 169 پر منقول ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، تو میں نے عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ یعنی اب تہبند ہو یا پاجامہ بھی، یہ مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے، عورتیں تو ٹخنوں کے نیچے ہی پہنیں گی۔ مردوں کے لیے سنت یہ کہ ان کے کپڑے، چاہے وہ لمبا کرتا جو پہنتے ہیں عربی جبہ یا ثوب وغیرہ، یہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو۔ پنجے اور پنڈلی کا جوڑ جو ہوتا ہے، ابھری ہوئی ہڈی پنجوں کے بعد، یہ ٹخنا کہلاتی ہے، تو ٹخنے سے اوپر سنت ہے۔ تو چاہے یہ کرتا ہو، چاہے کوئی سی شیروانی ہو، یا مطلب پاجامہ ہو یا پینٹ ہو، جو بھی ہے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ لیکن مذہبی لوگ بھی اب ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، ایک تعداد ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے اتنے، آپ چیک کریں گے نا، جھکیں گے تو یہ اوپر ہو جائے گا، کسی اور کو کہیں گے نا کہ چیک کر دو تو یہ نیچے جائے گا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ میں بعد میں اب نئے میں خیال رکھوں گا۔ اگر جیب آپ کی پیٹھ کی طرف کو لگا دے، یہ بٹن جو لگانے کا ہے نا، یہ پیچھے، یا کالر جو لٹک رہے ہیں آپ کے، یہ پیچھے کی طرف لٹک رہے ہوں، تو آپ بولیں گے یار ابھی تو چلنے دو، لوگ بھلے مذاق اڑاتے رہیں، نہ اس لیے دیکھیں گے تو نہیں، آپ فوراً ایک بار بھی نہیں پہنیں گے۔ اور آقا کی سنت چھوٹ رہی ہے تو آپ بولتے ہیں آئندہ دیکھیں گے، جب پھر سلوائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ نہیں، سیریس سنتوں کو ہم لوگ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، کیسی مت ماری گئی ہے۔
داڑھی رکھنا الحمدللہ واجب ہے، امامہ پہننا سنت ہے، زلفے رکھنا بھی سنت ہے، تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی تو سنت ہے نا. تو اچھا، تو اب یہ کہ یہاں قید ہے جو تکبر سے لٹکائے گا، یہ اس کی وعید ہے. ویسے سستی کی وجہ سے لٹکاتا ہے، پھر بھی وہ سنت تو اس نے چھوڑی نا، سنت سے تو محروم ہے. اور نماز میں اگر یہ نیچے ہیں ٹخنے سے تو مکروہ تنزیہی نماز، اور نعوذ باللہ تکبر سے لٹکایا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ دہرانا واجب ہوگا. اچھا، دوسرا احسان جتلانے والا، تو یعنی جو کسی پر احسان کرے اور پھر اس کو جتلائے، تانا دے کہ میرے ساتھ، میرے تم پر نوکری تم کو میں نے دلا دی، ارے میرے کو دعا دو یار، پاؤں پہ کس نے کھڑا کیا، یہ کس نے سکھایا. یا ہم لوگوں کے ماحول میں ہو سکتا ہے ہوتا ہو، ارے یار اب میرے سامنے ٹینٹیں کرتا ہے، ماحول میں تو میں تیرے کو لایا ہوں، تو گلیوں میں آوارہ پھرتا تھا، اب تھوڑا مطلب یعنی کہ ذہن اچھا، بیان کرنا اچھا گیا، نعت میں آواز اچھی ہے تھوڑی، اب میرے کو آنکھیں دکھاتا ہے. احسان جتلانا، تو احسان جتلانے کی بھی یہ وعید آپ نے سنی. اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، نہیں، یہ جھوٹی قسم کھانے والے بزنس مین کو یہاں خاص پر غور کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بزنس نہیں کر رہا ہو جھوٹی قسم کھائے تو اس کو چلے، نہیں. اس کا پہلے میں نے آپ کو بیان کر ہی دیا ہے کہ اس کو بھی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، جھوٹی قسم کھانے والے کو. نمازوں کو ان کے وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے کسی کو جہنم میں بھیجا جا رہا تھا تو اس کو یہ بتایا گیا تھا. بہرحال یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.